میں خوش نصیب ہوں۔ قسط نمبر 6۔ رقیہ جائے نماز پر سجدے کی حالت میں اپنے خدا سے اپنی بیٹی کی صحت تندرستی مانگ رہی تھی۔ شمسہ چپ چاپ ساکت اپنے بستر پر سب سن رہی تھی۔ نماز کے بعد رقیہ نے سورہ یاسین کی تلاوت کی اور پھر سورہ رحمان کی تلاوت شروع کر دی۔ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، اور تم خدا کی کس کس نعمت کو جھٹلاؤ گے۔ یہ صورت شمسہ کو ہمیشہ سے ہی بہت پسند تھی اور تقریباً ہر روز اس کو پڑھا کرتی تھی۔ امتحانوں کے دنوں میں مسلسل پڑھ پڑھ کر اس کو یہ صورت حفظ ہو گئی تھی۔ اللہ کی اتنی نعمتیں، اتنی رحمتیں، انسان اس کا شکر نہیں ادا کر سکتا۔ یہ کس طرح ہو سکتا ہے کہ وہ خدا جس کو ہمیشہ پکارا کرتی تھی اس کو تنہا چھوڑ دے گا؟ وہ خدا اس کو تنہا نہیں چھوڑے گا۔ خدا کتنا پیارا نام ہے اور کتنا مضبوط رشتہ ہے۔ میرا تعلق میرے اللہ سے اتنا کمزور تو نہیں۔ میں تو ہمیشہ سوچتی تھی کہ اللہ نے ہر کام میں میرے لیے بہتری رکھی ہوئی ہے۔ شمسہ اچھی طرح جانتی تھی وہ کوئی حور شمائل لڑکی نہیں ہے، مگر خدا نے اس کو اس قدر عزت عطا کی تھی کہ وہ پورے خاندان کی آنکھوں کا تارا بن گئی تھی۔ اپنے ماں باپ کے لیے فخر کا باعث بنی۔ یہ سب اس خدا کا کرم تھا۔ جب بھی کوئی بڑی کامیابی شمسہ کو ملتی تو اس کے ماں باپ کے چہرے چمک اٹھتے اور وہ خدا کا شکر ادا کرتے۔ خدا کو اپنے شکر گزار بندے بہت پسند ہیں، اس لیے اس نے شکر گزاری کی یہ عادت اپنے والدین سے لی تھی۔ شمسہ، کیا تم کو اپنے خدا پر بھروسہ نہیں؟ وہ تمہیں اکیلا نہیں ہونے دے گا۔ اٹھو، پھر سے خدا سے مانگو، ہمت کرو۔ لگتا تھا شمسہ کے اندر کوئی کہہ رہا ہے، اور وہ جو خدا پر ایمان رکھتے ہیں وہ نہ تو خوف زدہ ہوتے ہیں اور نہ ہی غمگین۔ یہ الفاظ قرآن تو اس کی ماں تلاوت کر رہی تھی۔ شمسہ آہستہ سے بستر سے اٹھی، بہت آہستہ مگر مضبوط قدموں سے چلتی ہوئی کمرے کے اٹیچ باتھ روم میں گئی۔ شاور کھول کر کپڑوں سمیت کھڑی ہو گئی۔ پتہ نہیں کتنی دیر تک بھیگتی رہی۔ پھر رقیہ اندر آئی تولیہ لے کر۔ اس نے شاور بند کیا۔ شمسہ نے آنکھیں کھول دی۔ اس کی آنکھوں میں آگاہی تھی۔ بیٹے، کپڑے بدل لو۔ شمسہ نے تولیہ لے لیا۔ رقیہ نے اس کا سادہ کاٹن کا پیلا سوٹ اس کو دے دیا۔ کپڑے بدل کر شمسہ نے وضو کیا اور کمرے میں آ کر جائے نماز پر کھڑی ہو گئی۔ رقیہ نے اس کو دیکھا اور دروازہ بند کر کے باہر چلے گئی۔ شمسہ کی شروع سے عادت تھی جب کبھی کوئی پریشانی ہوتی تو جائے نماز بچھا لیتی اور پھر خدا سے اس کا معاملہ شروع ہو جاتا۔ اب رقیہ کو لگا شمسہ پھر اسی خدا کی پناہ میں پہنچ گئی ہے۔ اب میری بیٹی کو کوئی پریشانی نہیں ہوگی۔ اب وہ خدا سے خود اپنے معاملے طے کرے گی۔ جب ہم اپنے معاملے خود حل کرنے کی کوشش کرتے ہیں تو اکثر ناکام ہو جاتے ہیں، مگر جب ہم اپنے معاملے خدا کے سپرد کر دیتے ہیں تو وہ ایسے وسیلے بناتا ہے اور ایسے رستے نکالتا ہے جو ہمارے وہم و گمان میں بھی نہیں ہوتے۔ فجر کی نماز کے بعد سے لے کر اشراق تک شمسہ جائے نماز پر رہی۔ کبھی نفل پڑھتی، کبھی تسبیح پڑھتی۔ اس کو لگا اس کے چاروں طرف سبز روشنی پھیل رہی ہے، بہت نرم، بہت ٹھنڈی۔ اس کی آنکھوں میں جیسے شبنم کے قطرے گر رہے ہوں۔ بہت خوشبودار ہوا ہے، وہ جیسے کسی سبز باغ میں ہو جہاں چاروں طرف ہزاروں پھول کھلے ہوئے ہیں۔ وہ دیکھتی کہ اس کا دامن پھولوں سے بھرا ہوا ہے۔ مسکرا کر آسمان کی طرف دیکھتی، آسمان پر دھنک جیسا رنگ تھا۔ آسمان کس قدر خوبصورت ہے۔ شمسہ کمرے کے اندر نماز پڑھ رہی تھی، مگر اسے لگ رہا تھا کہ وہ کسی کھلی جگہ پر ہے اور اس کے اوپر نیلا آسمان ہے۔ اس کے چاروں طرف ہریالی ہے۔ پرندوں کی آوازیں خدا کی حمد و ثنا کر رہی ہیں۔ پتہ نہیں کتنی دیر تک اسی حالت میں رہی۔
پھر شاید وہ جائے نماز پر ہی سو گئی۔ جب احساس ہوا تو دیکھا اس کی ماں اس کو آوازیں دے رہی تھی، بہت نرم، بہت پیار سے اس کا نام دہرا رہی تھی۔ شمسا نے آنکھیں کھولیں اور بہت دھیرے سے مسکرا کر کہا، جی امی جی۔ اس کی آواز کتنی پرسکون، کتنی آسودہ تھی۔ رقیہ نے شمسا کا ماتھا چوما اور کہا، آؤ بیٹی، سب کے ساتھ مل کر ناشتہ کرو۔ جی امی، میں آئی۔ شمسا نے اٹھ کر جائے نماز طے کر کے ٹیبل پر رکھ دیا اور رقیہ کے پیچھے چل دی۔ آہستہ آہستہ زندگی اپنی روٹین پر آنا شروع ہو گئی۔ اس کی دونوں بہنیں کالج چلے جاتی، ابراہیم اسکول چلا جاتا۔ شمسا پہلے تو کافی دن خاموش خلا میں گھورتی رہتی، پھر نماز پڑھتی رہتی۔ نماز نے اس کا خدا کے ساتھ رشتہ اور بھی مضبوط کر دیا تھا۔ اب وہ پریشان نہیں ہوتی، صرف نماز اور قرآن پڑھتی رہتی۔ کوئی بات پوچھتا تو جواب دیتی، ورنہ زیادہ تر خاموش رہتی۔ جب کوئی بات انسان کے اختیار اور سوچ سے باہر ہو تو اس کو خدا کے سپرد کر دینا چاہیے، اور شمسا کے والدین نے سب کچھ خدا پر چھوڑ دیا تھا۔ جو کچھ ہوا تھا ان کی سمجھ سے باہر تھا، مگر خدا کو تو سب علم تھا۔ خدا تو بصیر ہے، وہ ہر چیز جانتا ہے، اسی لیے خدا ہی اس کا حل نکالے گا۔ پھر رمضان کا مقدس مہینہ آ گیا۔ ماہ رمضان کی اپنی الگ اہمیت ہے۔ ہر چیز، ہر کام بدل جاتا ہے۔ سحری سے لے کے افطاری تک ہر کام صرف خدا کی خوشنودی کے لیے کیا جاتا ہے۔ رقیہ گھر میں تو اس مہینے میں زیادہ اہتمام ہوتا۔ رقیہ اس ماہ میں زیادہ وقت مختلف کھانے پکانے کی بجائے بہت سادہ اور صحت مند کھانے پکاتی، زیادہ وقت عبادات کو دیا جاتا، اور پھر ہر جمعے کو ایک چھوٹی سی بریانی کی دیگ بنوا کر یوسف پورے محلے اور اپنے بازار میں بانٹ دیتے تھے۔ رمضان کا مہینہ اسی طرح گزر رہا تھا کہ اچانک 20ویں روزے رضیہ اپنے بچوں کو لے کر پاکستان آ گئی۔ جمعۃ الوداع کے دن رضیہ بچوں سمیت اپنی ماں کو لے کر رقیہ اور یوسف کے گھر پہنچ گئی۔ وہ رقیہ اور یوسف کو پتہ تھا کہ رضیہ نے ان سے ملنے آنا تھا اور ماں جی بھی ساتھ ہوں گی، پھر بھی افطاری کے لیے کافی اہتمام کرنا پڑا۔ حالانہ رمضان کریم کا آخری جمعہ بہت عبادت کا حقدار تھا، مگر اس دن سب کو صرف فرض نمازیں ہی ادا کرنی پڑیں۔ خیر، مہمان خدا کی رحمت ہوتے ہیں، اور پھر روزہ کھلوانا بھی تو بہت بڑی سعادت ہے، اور رقیہ نے اپنی ذمہ داری پوری طرح نبھائی۔ شمسا اب کافی حد تک سنبھل گئی تھی، وہ بھی ماں اور بہنوں کے ساتھ ساتھ افطاری کی تیاری میں شامل رہی۔ رضیہ بالکل نارمل انداز میں مل رہی تھی، کوئی بھی بات شمسا کی پڑھائی پر نہیں کی گئی اور نہ ہی اور کوئی بات ہوئی۔ جب عشاء کے بعد نماز تراویح کے بعد سب گھر والے اکٹھے ہوئے تو حاجرہ نے یوسف اور رقیہ سے مخاطب ہو کر کہا، یوسف بیٹے، رمضان کا مبارک مہینہ ہے، رضیہ کی بہت خواہش ہے کہ اسی ماہ شمسا کی رخصتی کر دی جائے، باقی سب تمہاری مرضی ہے۔ رضیہ چاہتی ہے اگر شمسا اور پڑھنا چاہتی ہے تو رحیل کے ساتھ امریکہ میں جا کر پڑھ سکتی ہے، وہاں بہت مواقع ہیں، باقی جو تمہارا خیال۔ اماں جی نے یکدم ساری بات کھول کر بیان کر دی۔ یوسف اور رقیہ کی حالت کچھ عجیب تھی، لگتا تھا کچھ کہنے اور کرنے کے لیے نہیں رہا، تقدیر کے دھارے پر بہتے جا رہے تھے۔ رحیلہ اور سجیلہ ابراہیم اپنی پڑھائی کر رہے تھے، مگر شمسا سارا سارا دن ماں کے ساتھ گھر کے کام میں مصروف رہتی، یا پھر بظاہر ایسا لگتا تھا، مگر اس کے اندر کیا چل رہا تھا کچھ پتہ نہیں تھا۔ امریکہ بہت بڑا ملک ہے، شمسا وہاں جا کر پاکستان سے بھی زیادہ اچھے کالج میں داخلہ لے سکتی ہے اور اپنی مرضی جتنا چاہے پڑھے، ہم شمسا کے ساتھ ہیں۔ رضیہ نے یوسف اور رقیہ کو گم سم دیکھ کر کہا، رخصتی اتنی جلدی؟ ہم نے کچھ تیاری بھی نہیں کی۔ رقیہ کا لہجہ مطمئن تھا، مگر اتنی جلدی؟ اس کے ہاتھ پاؤں پھول رہے تھے۔ بھائی، آپ نے ہم کو اپنی ہیرے جیسی بیٹی دے دی، ہمیں اور کچھ نہیں چاہیے۔ رضیہ کی آواز میں بہت خوشی چھلک رہی تھی۔ میرا رحیل شمسا کا ویزا لے کر آیا ہے، وہ امریکہ میں پیپر ورک میں بہت وقت لگتا ہے،
مگر نکاح پہلے ہو چکا تھا اور پھر رحیل کی کمپنی بہت بڑی ہے، اسی لیے 6 ماہ میں ہی ویزا مل گیا۔ اور یہ بھی میری شمسا کا نصیب ہے، خدا اس کے سارے کام بہت آسان بنا دیتا ہے۔ رضیہ نے پوری تفصیل سے بتایا۔ اب بھائی آپ کی مرضی، عید سے پہلے یا عید کے بعد، جب بھی آپ کہیں گے رخصتی کر دیں۔ ٹھیک ہے رضیہ، ہم کو تھوڑا سا سوچنے کے لیے موقع دیں، پھر سب مل کر طے کریں گے، یوسف نے بہت نرمی سے کہا۔ شمسا کے ساتھ ہونے والے اس حادثے کے بعد جب اتنے ماہ رضیہ اور رحیل کی طرف سے رخصتی کا کوئی پیام نہیں آیا تھا تو اندر ہی اندر رقیہ کافی پریشان رہتی تھی۔ شمسا کا روشن مستقبل کیسے تاریک ہوا تھا، تعلیم کے ساتھ ساتھ عزت بھی داؤ پر لگی ہوئی تھی۔ نکاح تو ہو چکا تھا، پتہ نہیں اب رضیہ رخصتی کروائے گی بھی کہ نہیں، شمسا کا کیا ہوگا۔ مگر اب خدا کا شکر ہے، ویسے بھی اپنے اپنے ہی ہوتے ہیں۔ رضیہ نے کسی کو بھی شمسا کے خلاف بات کرنے کا موقع نہیں دیا اور اب پھر خود بہت عزت اور محبت سے رخصتی مانگ رہی تھی۔ یوسف اور رقیہ کو جیسے اندر سے ایک گونا گو سکون مل گیا ہو۔ رضیہ شمسا کی سکی پھپھو ہے اور وہ کہہ رہی ہے شمسا امریکہ میں جا کر اپنی پڑھائی جاری رکھ سکتی ہے، وہاں تو بہت موقع ہیں، شمسا جیسی لائق اور محنتی لڑکی بہت کچھ کر سکتی ہے۔ صبح سحری سے پہلے رقیہ اور شمسا سحری تیار کر رہے تھے، کچھ دیر بعد سجیلا اور رحیلہ بھی آ گئیں، سب گھر والے اکٹھے ہو رہے تھے۔ اذان فجر سے پہلے ہی سب نے سحری کر لی اور ہر کوئی اپنی مرضی سے چائے یا لسی سے روزہ رکھ رہا تھا۔ پھر فجر کی نماز کی ادائیگی کی گئی۔ نماز اور قرآن کے بعد جب شمسا تسبیح پڑھ رہی تھی تو رقیہ اس کے پاس آ کر بیٹھ گئی۔ شمسا بیٹی، مجھے تم سے کچھ بات کرنی ہے، رقیہ نے سر جھکائے بیٹھی شمسا کو دیکھ کر کہا۔ جی امی بولیے، میں سن رہی ہوں۔ شمسا کی آواز سے اس کی کیفیت کا اندازہ کرنا مشکل تھا۔ شمسا تمہاری پھپھو رخصتی مانگ رہی ہیں، میں ان کو کیا جواب دوں؟ جو آپ مناسب خیال کریں، مجھے کوئی اعتراض نہیں۔ پتہ نہیں رقیہ کو کیوں لگا جیسے شمسا کی آواز کس قدر بے بس ہے۔ کوئی زندگی کی رمق، نہ کوئی خوشی کا جذبہ، کوئی دکھ کا احساس بھی نہیں تھا، بس ایک سپاٹ سا جواب تھا۔ اللہ کے ہر کام میں بہتری ہے، ہم کو ابھی نہیں پتہ چل رہا، مگر اس مشکل میں بھی اللہ نے کوئی نہ کوئی آسانی رکھی ہوگی، ہم نہیں جانتے۔ ہم اللہ کی حکمت کو مانتے ہیں اور ہمیں خدا پر ہی بھروسہ رکھنا چاہیے۔ بیٹی، خدا نے تمہارا نصیب بہت اچھا بنایا ہوگا، کیونکہ میں نے کبھی بھی کسی کی بیٹی کے لیے برا نہیں سوچا، تو میرا خدا میری بیٹی کے ساتھ اچھا ہی کرے گا نا۔ رقیہ نے گمسم شمسا کو سینے سے لگا لیا۔ شمسا کی آنکھیں بالکل خاموش تھیں، ان میں نمی بھی نہیں تھی۔ رخصتی عید کے بعد تیسرے دن طے پائی، مگر رضیہ نے مہندی اور ڈھولک عید کے دوسرے دن ہی کرنی تھی۔ رسم مہندی ایک بہت بڑے ہوٹل میں بہت دھوم دھڑکے سے منائی گئی۔ رسم حنائی مشترکہ طور پر منائی گئی، بڑا سا سٹیج پر، جس پر ایک طرف سنہری مائل پیلے پھولوں سے سجا ہوا بہت خوبصورت جھولا لگایا گیا تھا، جس پر فیروزی اور سنہری کمبینیشن سے شرارہ سوٹ پہنے شمسا بہت نازک، بہت پیاری لگ رہی تھی۔ اسٹیج کے دوسری طرف ایک بہت بڑا سفید پیلے رنگ کا صوفہ نما کرسی رکھی گئی تھی، جس پر رحیل ہلکے نیلے رنگ کے شلوار قمیض میں ملبوس بیٹھا تھا۔ رحیل کا چہرہ اس کی اندرونی خوشی سے چمک رہا تھا۔ یہ خاندان کی پہلی شادی تھی، سب بہت خوش تھے۔ شمسا کی دادی اور رحیل کی نانی ہاجرہ بیگم باری باری جا رہی تھیں۔ خدا نے اس کو زندگی میں ہی پوتی اور نواسے کی شادی دیکھنے کا موقع دیا تھا۔ رضیہ نے کسی بھی قسم کا جہیز لینے سے قطعاً انکار کر دیا تھا، اسی لیے یوسف اور رقیہ نے ہاجرہ بی بی کے مشورے سے لاہور میں بحریہ ٹاؤن میں ایک مشل پلاٹ جو ایک کنال کا تھا وہ شمسا کے نام لگوا دیا۔ کچھ پیسہ ابھی ادا کر دیا گیا تھا، باقی 2 سال کی قسطیں دینی تھیں۔ یوسف رحیل کے لیے گاڑی لے کر دینا چاہتے تھے، مگر رحیل بالکل راضی نہیں تھا۔ رضیہ اور رحیل کو کسی بھی چیز کی کوئی طلب نہیں تھی،
پھر بھی رقیہ نے رضیہ کے لیے سونے کے کڑے، رحیل کے لیے راڈو کی جدید ترین گھڑی اور سونے کی انگوٹھی، رحیل کے باپ کے لیے سونے کی انگوٹھی اور دونوں چھوٹے بھائیوں کے لیے سونے کی انگوٹھیاں لی تھیں۔ یوسف اور رقیہ نے اپنی طرف سے کوئی کسر نہیں چھوڑی تھی۔ شادی بھی بہت بڑے حال میں کی گئی تھی، کھانا بھی بہترین تھا۔ شادی کے دن شمسا کے دل کی حالت عجیب تھی۔ رقیہ نے خود اپنی پسند سے شمسا کا بے حد خوبصورت عروسی جوڑا بنوایا تھا، جو سارا سنہری کام سے بھرا ہوا تھا۔ صرف پھولوں کی جگہ سے ہی سرخ بنارسی کپڑا نظر آتا تھا، ورنہ لگتا تھا کہ صرف سونا ہی سونا ہے۔ بہت بڑا سا دوپٹہ نیٹ کا تھا، جس کا بارڈر سنہری کام سے بھرا ہوا تھا۔ جب عذرا شمسا کو پارلر سے دلہن بنوا کر لائی تو لگتا تھا سارا روپ شمسا پر آ گیا ہو۔ اس کے چہرے پر اس قدر حسن تھا، چہرے پر پر نور چمک تھی، آنکھیں ہیرا ہوتی جا رہی تھیں۔ جب لائٹ کریم سنہری کام والی شیروانی میں ملبوس شہزادوں کی سی سج دھج کے ساتھ رحیل کے پہلو میں شمسا کو بٹھایا گیا تو رضیہ بار بار نظر اتار رہی تھی۔ آج شمسا کا چہرہ کا روپ ہی کچھ اور تھا۔ پاکیزگی اور معصومیت کا ایسا نکھار بہت کم دلہنوں پر آتا تھا۔ رحیل کے چہرے پر خوشی کی روشنی تھی، آنکھوں کی چمک ستاروں کو ماند کر رہی تھی۔ رحیل کو یہ سارا سما ایک خوبصورت خواب لگ رہا تھا۔ اس کے بچپن سے لے کر جوانی تک ایک ہی تمنا تھی، جو دلہن بن کر اس کے پہلو میں تھی۔ شادی شادمانی کا پیغام لے کر آتی ہے۔ چاروں طرف مسکراتے ہوئے اپنوں کے چہرے کس قدر اچھے لگ رہے تھے۔ اپنے ماں باپ کی آنکھوں میں خوشی دیکھ کر شمسا کو سب کچھ بھول گیا۔ آج پھر کتنے عرصے بعد ماں باپ کتنے مسرور اور خوش لگ رہے تھے۔ ایک میرا خواب تھا اور ایک ان کا خواب، مگر شاید ان کا خواب میرے خواب سے زیادہ طاقتور تھا، زیادہ سچا تھا، اسی لیے اس کو تعبیر مل گئی۔ ایک لمحے کو شمسا کو اپنی زندگی کا وہ خواب جس کو پورا نہ کر سکی، اس کا افسوس ہوا، مگر گھر والوں کی خوشیاں زیادہ اہم تھیں۔ اور پھر پڑھائی میں پھر کر لوں گی۔ پھپھو نے امید کی ایک کرن اس کے دل میں روشن کر دی تھی۔ اور پھر جب شمسا ماں باپ کی بھیگی بھیگی دعاؤں کے تلے رخصت ہو کر پھپھو رضیہ کے ڈیفنس والے نئے روشنیوں سے جگمگاتے ہوئے ولے میں رحیل کی سنگت میں داخل ہوئی تو اس کے ویلکم کے لیے رحیل نے فائر ورک کا ایسا شاندار اہتمام کیا ہوا تھا کہ پورا ڈیفنس روشن ہو گیا۔ بہت خوبصورت آتش بازی کی گئی۔ پھپھو رضیہ نے شادی سے پہلے ہی ڈیفنس میں نیا گھر لیا تھا۔ ہر کوئی اس گھر کی تعریف کرتا تھا، مگر شمسا کو نہیں پتا تھا کہ واقعی وہ گھر اس قدر خوبصورت ہوگا۔ شمسا کو سرخ پھولوں سے لدی ہوئی لیموزین سے نکال کر گھر کے خوبصورت لان میں بنے ہوئے اسٹائلش اسٹیج پر بٹھایا گیا۔ جیسے رحیل اس کے پاس آ کر بیٹھا، آسمان خوبصورت روشنیوں سے رات کو دن بنانے پر تلا ہوا تھا۔ دھنک کے خوبصورت رنگوں کی روشنیوں سے دن کا سما بنا ہوا تھا۔ اس قدر خوبصورت آتش بازی کا مظاہرہ کیا گیا کہ شمسا کو نیو ایئر پر برج خلیفہ یاد آ گیا۔ میری زندگی کے آسمان پر تم اتنی ہی خوبصورت روشنی ہو، رحیل نے شمسا کے کان کے پاس آ کر اپنی بے حد جذباتی آواز میں کہا۔ شمسا نے آسمان سے نظریں ہٹا کر رحیل کی طرف دیکھا۔ ایک پل کو اس کو لگا آسمان پر روشنی کے رنگ بہت پھیکے ہیں۔ رحیل کی بے تحاشا خوبصورت براؤن آنکھوں میں جو رنگ اور رعنائی تھی، اس کے سامنے باقی سارے رنگ ہیج تھے۔ رحیل کی آنکھیں محبت، خوشی اور سرساری کے آسمان کو چھو رہی تھیں۔ شمسا بے اختیار اس کی طرف تکتی رہ گئی۔ دونوں کی محویت آسمان پر یکدم بہت بڑے روشنیوں کے دھماکے سے ٹوٹی، مگر دونوں کے چہروں کے رنگ اور بھی نکھر گئے۔ جب شمسا کو اس کے روم میں لے جایا گیا تو ایک بار پھر حیرت اور سرشاری کا احساس اس کے سارے جسم میں سرات کر گیا۔ ایک ہال نما بڑا سا کمرہ تھا، جس کے بالکل درمیان میں بہت ہی خوبصورت سفید اور سنہری رنگوں کی آمیزش سے بنا ہوا گول بیڈ تھا۔ پورا بیڈ چھت سے لے کے فرش تک سرخ گلابوں سے ڈھکا ہوا تھا۔ گلاب کی لڑیاں اس طرح سجائی گئی تھی کہ لگتا تھا پورا باغ کمرے کے اندر ہے۔ کمرے کی ایک طرف پورا صوفہ سیٹ تھا،
جس کے بالکل سامنے ٹیبل پر LCD لگا ہوا تھا جو صرف پھولوں کی کوئی ڈاکومنٹری نشر کر رہا تھا۔ دوسری طرف صرف 2 کرسیوں کا ایک خوبصورت سفید ٹیبل تھا جن کے سروں پر سنہری کام ہوا تھا۔ پورا کمرہ کسی خوابوں کی جنت کی تصویر پیش کر رہا تھا۔ جب بیڈ پر شمسا کو بٹھایا گیا تو ایک اور حیرت اس کی منتظر تھی۔ پورے بیڈ پر گلاب کی پتیوں سے بہت خوبصورت ویلکم شمسا لکھا ہوا تھا۔ جیسے شمسا کا دوپٹہ اور لباس سیٹ کر کے اس کو بیڈ پر بٹھایا گیا تو بہت خوبصورت میوزک بہت مدھم سا کمرے میں گونجنے لگا۔ شمسا کو یقین نہیں آ رہا تھا کہ اس قدر محبت اور چاہت سے اس کا استقبال ہو رہا ہے۔ یہ سب ایک خواب لگ رہا تھا اور اس نے کبھی خوابوں کے بارے میں ایسا نہیں سوچا تھا۔ کئی بار ایسے واقعات ہو جاتے ہیں جن کے بارے میں ہم نے سوچا بھی نہیں ہوتا، شاید اسی کو خواب کہتے ہیں۔ اور یہ خواب ہے ہمارے دماغ کے کسی آخری کونے میں وہ چیزیں ہوتی ہیں جن سے ہم خود بے خبر ہوتے ہیں۔ شمسا کو یہ سب کچھ بہت عجیب لگ رہا تھا جس کو وہ کوئی نام نہیں دے پا رہی تھی۔ شاید اس کو وہ خواب کا نام بھی نہیں دے پا رہی تھی۔ اپنے انہی خیالوں میں وہ اب تک گم تھی۔ اس کو پتہ نہیں چلا کب دروازہ بند ہونے ہوا۔ پھر شمسا سنبھل کر بیٹھ گئی۔ رحیم نے کمرے میں آ کر چھت پر لگی ہوئی لائٹ آن کر دی اور سارے کمرے میں ستاروں کی سی روشنی بکھر گئی۔ پورا چھت آسمان کے ستاروں سے بھرا ہوا لگ رہا تھا اور کمرے کے چاروں طرف گلابی روشنیاں مختلف اشکال میں رقصاں تھیں۔ جب رحیل شمسا کے قریب آ کر بیڈ پر بیٹھا تو پورے بیڈ پر پتیاں نچھاور ہونے لگیں۔ لگتا تھا وہ کسی باغ میں ہے اور سارے باغ کے گلاب اس پر واری واری جا رہے تھے۔ ہلکی سی موسیقی کمرے کے ماحول کو اور بھی خوفناک بنا رہی تھی۔ ویلکم مائی ڈریم گرل، رحیل کی آواز خوابوں کے سنہری جزیروں سے آ رہی تھی۔ شمسا سمجھ نہیں پا رہی تھی یہ کیا ہو رہا ہے۔ وہ کیا بولے؟ شمسا، تم یقین نہیں کرو گی، یہ پل میری ساری زندگی کا حاصل ہے۔ ان لمحات کے لیے میں نے اپنی پوری زندگی وقف کر دی ہے۔ شمسا، میں تم کو آج بتاتا ہوں، جب میں نے بہت سال پہلے تم کو پہلی دفعہ دیکھا تھا، اسی پل تم میرے دل میں بس گئی تھی۔ ہر وقت صرف اور صرف تمہارا خیال رہتا۔ میں جانتا تھا تم میرے حال دل سے بالکل غافل تھی، مگر میں کیا کرتا، میرے دل پر صرف اور صرف تمہارا قبضہ تھا اور ابھی تک ہے۔ یہ ڈائمنڈ کی رنگ خریدنے کے لیے میں ساؤتھ افریقہ گیا تھا، کیونکہ جتنے خوبصورت اینڈ جینوئن ڈائمنڈس وہاں ملتے ہیں کسی جگہ نہیں ملتے۔ یہ شادی کی رات کی یادگار رنگ ہے، یہ میری دیوانگی کی گواہ ہے۔ رحیل نے شمسا کے مہندی سے سجے ہوئے نرم ہاتھ تھامتے ہوئے کہا۔ شمسا کا سر مزید جھک گیا اور رحیل اپنی محبت کی بےتابیاں سناتا رہا۔ رات دھیرے دھیرے اپنا سفر طے کرتی رہی۔ ولیمے کے دن دوپہر کو رحیل اور شمسا کی آنکھ کھلی۔ شمسا نے گھبرا کر اٹھنا چاہا مگر رحیل نے اس کا ہاتھ تھام لیا۔ رحیل کی طرف دیکھ کر شمسا کی نگاہیں جھک گئیں۔ 3 بجے شمسا کو پارلر لے جایا گیا۔ شام کو جب لاہور کے سب سے بڑے میرج ہال میں فیروزی لانگ ڈریس میں شمسا سٹیج پر نیوی بلو 3 پیس سوٹ میں ملبوس رحیل کے ساتھ کسی شہزادی اور شہزادے کی جوڑی لگ رہی تھی۔ رقیہ کے دل میں جو انجانے وسوسے ساری رات اس کو پریشان کرتے رہے تھے، شمسا کے چہرے کو سکون اور خوشی نے یکدم ان کو دور کر دیا تھا۔ شمسا کے ساتھ سٹیج پر بیٹھے ہوئے رحیل کے چہرے پر خوشی کے ایسے رنگ تھے کہ رقیہ کو ڈرنے لگا کہیں اس کی بیٹی کی خوشیاں اور خوش نصیبی پر کسی کی بری نظر نہ پڑ جائے۔ رضیہ بھی بہت خوش شمسا اور رحیل کی نظر اتار رہی تھی۔ شمسا کے ماں باپ کو اطمینان ہو گیا کہ خدا نے ان کی بیٹی کی زندگی خوشیوں اور آسانیوں سے بھر دی ہے اور وہ بہت خوش ہے۔
پرتکلف ولیمے کی تقریب ختم ہوئی تو حسب رسم شمسہ اور رحیل رقیہ اور یوسف کے ہمراہ مکے میں آ گئیں۔ شمسہ کی دونوں بہنوں نے پھولوں کی پتیاں ان پر نچھاور کر کے ان کا استقبال کیا۔ رحیل نے اپنی دونوں سالیوں کو ڈائمنڈ ٹاپس دیے۔ مگر بھائی آپ نے ہم کو دودھ پلائی میں 1,000 ڈالر دیے تو تھے، اب یہ کیوں؟ رحیلہ نے مسکراتے ہوئے کہا، کل صرف سب کو ڈالر دیے تھے، آج تو میں شمسہ کی بہنوں کو کچھ دینا چاہتا تھا۔ رحیل نے واقعی شادی کے دن دودھ پلائی پر سب خاندان کی لڑکیوں کو 100 ڈالر اور رحیلہ اور سجیلہ کے 1,000 ڈالر دیے تھے۔ پورا خاندان ایسی شادی پر بہت شادمان اور کچھ حیران بھی تھا۔ سارا خاندان چھوڑ سارے واقفکار بھی شمسہ کی خوش نصیبی پر رشک کر رہے تھے۔ رحیل خوبصورتی میں شمسہ سے بہت آگے تھا، امریکہ میں بہترین جاب کر رہا تھا اور شادی بھی اتنے ارمانوں سے کی تھی کہ دوسروں کو چھوڑ شمسہ اور اس کے گھر والوں کو بھی کبھی کبھی یقین نہیں آتا تھا۔ رحیل شمسہ کو لے کر ہنی مون کے لیے دبئی روانہ ہوا۔ وہاں اس نے شمسہ کو بالکل ایک نئی دنیا سے متعارف کروایا۔ شمسہ آج تک سیالکوٹ اور لاہور کے علاوہ کہیں نہیں گئی تھی، لاہور بھی بس کالج کی حد تک، ورنہ نہ تو اس کو گھومنے پھرنے کا شوق تھا اور نہ ہی شاپنگ کا چسکا تھا۔ اسی لیے رحیل کی ہمراہی میں دبئی مال آف ایمریٹس، مردف مال، سفاری ولیج، برج خلیفہ کی سب سے اوپر والی منزل پر پہنچ کر شمسہ کو دنیا بالکل نئی لگ رہی تھی، بالکل کتابوں جیسی۔ وہ زیادہ ٹی وی نہیں دیکھتی تھی، ورنہ اس کو لگتا کہ وہ کسی ٹی وی شو میں آ گئی ہو، کیونکہ ایسے منظر صرف اسکرین کی حد تک ہی ہوتے ہیں۔ ابوظبی کے فراری ورلڈ میں اتنی خوبصورت اور منفرد گاڑیوں کو دیکھ کر شمسہ حیران رہ گئی اور رحیل کا چہرہ بہت ایکسائٹڈ تھا۔ یو اے کا کون سا ایسا مشہور مقام تھا جہاں رحیل شمسہ کی ہمراہی میں نہ گیا ہو؟ 15 دن کا ہنی مون پیکج بہت مسرور اور بہت خوشگوار تھا۔ رحیل نے شمسہ کے گھر والوں کے لیے بہت سے قیمتی تحائف خریدے تھے۔ حالانہ شمسہ نے دبے الفاظ میں منع بھی کیا تھا، مگر رحیل کی بے تحاشا خوشی اور اس کی کو اپنی باتیں بے وزن کر دیتی تھیں۔ پاکستان آ کر جب شمسہ رحیل کے ساتھ اپنے میکے میں گئی تو اس کا رنگ روپ دیکھ کر اس کے ماں باپ بہت خوش ہوئے اور پورا خاندان اپنی بیٹیوں کے لیے اسی طرح کے رشتے ملنے کے خواب دیکھنے لگا۔ واقعی ایسے رشتے یا تو خوابوں میں ملتے ہیں یا نصیبوں سے ملتے ہیں، اور خواب بہت کم سچے ہوتے ہیں اور نصیب بہت کم ساتھ دیتے ہیں۔ کیا شمسہ کے نصیب اس کا ساتھ دے رہے ہیں؟ شمسہ کی زندگی میں آگے کیا ہوگا، اس کے لیے سنیے میں خوش نصیب ہوں گی اگلی قسط۔